الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے آیت 40 سے 50 تک یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر 50 تک ہم لوگوں نے مکمل کیا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے وہ واقعہ دیکھے جو دوسرا واقعہ جو باغ والے کا واقعہ تھا، اس کے بارے میں اس کا کنکلوژن حصہ دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے باغ کو تباہ کر دیا، حالانکہ اس کا مومن ساتھی اس کو بتا رہا تھا دیکھو نہیں کرو، ایسا کام نہیں کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو. اور وہ کون سا شرک کا ذکر ہے وہاں پر؟ مادہ پرستی کا، کہ ظاہر میں جو کچھ بھی ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور سمجھنا کہ اس پر بھروسہ کرنا، جیسا اس شخص نے کیا تھا. یہ باغ والا یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی خراب ہوں گے، اور اگر میں جاؤں گا بھی پلٹ کے، پہلے تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کوئی قائم ہونے والی ہے، یعنی کبھی یہ چیزیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے، قیامت قائم بھی نہیں ہوگی، اور اگر ان کیس بالفرض ایسا ہوگا کہ مجھے رب کے پاس جانا پڑے گا تو وہاں پر بھی میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا. تو اس نے یہاں پر کون سا شرک کیا؟ مادہ پرستی کا شرک، یعنی کہ یہی سوچ رکھنا کہ ظاہر میں جو کچھ بھی ہے، ظاہر میں انسان کے پاس جو کچھ بھی اویلیبل ہے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، صلاحیت ہو، تو اسی کو سب کچھ سمجھ لینا. اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ جب چاہے جب اسے لے بھی سکتا ہے. تو اسی طرح ہوا اس شخص کے ساتھ بھی، اللہ نے اس کے باغ کو پورا کا پورا تباہ کر دیا. کوئی چیز، کوئی طاقت، کوئی جتھا جس پر یعنی کہ کوئی گروپ اس کے کام نہیں آ سکا، کوئی جماعت اس کو بچا نہیں سکی، نہ ہی اس کا خود کا اپنا فرسٹریشن. تو یہاں پر یہ مادہ پرستی کے شرک کا رد ہے یہ دوسرے واقعہ میں، کہ بظاہر میں انسان کے پاس کچھ بھی ہو، اللہ جب چاہے اس کو ختم کر دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی نے دیا. تو اسی لیے ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اپنی نعمتوں پر ماشاء اللہ، اور دوسروں کی نعمتیں جب دیکھیں وہ بارک اللہ یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا یہ جو ہے نا پہاڑوں کو چلائے گا، اور پورا جو ہے نا زمین کو چرتیل صاف میدان کر دے گا. جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہے نا اس کو صاف کر دے گا، پورے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، حتیٰ کہ زمین کے اندر بھی جو خزانے ہیں زمین سب کو نکال دے گی، مردوں کو بھی نکال دے گی، ایک دم زمین خالی ہو جائے گی، بالکل صاف ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر کوئی سب باندھے حاضر ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا بڑی چیز کا ذکر اللہ کہتا ہے کہ کتابیں کھول دی جائیں گی، نام اعمال دے دیے جائیں گے سب کو، اور وہ ریکارڈز دیکھ کر جو مجرم قسم کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ آخر یہ کیسی ریکارڈز ہے، یہ کیسے نام اعمال ہے کہ یہ کتاب نہ چھوٹے چیزوں کو چھوڑی نہ بڑے چیزوں کو چھوڑی، آخر یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی ہر شے کو اللہ نے شمار کر کے رکھا ہے، اور جو کچھ بھی جس نے بھی جیسے بھی عمل کیے سب اس کو حاضر اللہ کے یہاں پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں تو بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، ٹھیک ہے، فراڈ والا معاملہ، دھوکے کا معاملہ، رشوت دے کر معاملات سے بچ جاتے ہیں، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، جو جیسا عمل لے کر آئے گا اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے کیا کہ 7 مرتبہ اس کا ذکر ہے. پورے قرآن میں ہم کو 7 مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ملتا ہے، اور ہر واقعے میں ہم کو ایک نئی بات اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. اور اس جگہ یعنی سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ابلیس کان من الجن، وہ ابلیس جنوں میں سے ہے.
تو اس سے یہاں سے اگر ہمارے پاس دلیل ہے، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کس طرح سے معلوم ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے، بہت سے لوگوں کے پاس کنفیوژن رہتا کہ ابلیس فرشتوں کی محفل میں کیوں ہے، ابلیس یعنی ابلیس فرشتہ ہے. اللہ کہتا ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، قرآن کہتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 50 سے ہم کو پتہ چلا. اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد ذکر کر کے، آدم علیہ السلام کا واقعہ کا صرف ایک ہی آیت میں ذکر آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے اور جو اپنے رب کا نافرمان ہے. رب کی اس نے ناحکمی کی تھی، اور کیا اس نے نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، مگر یہ تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر اللہ کی حکم کی نافرمانی کیا، اور اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر بھی کیا، نہیں میں نہیں کروں گا. اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے ہے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کرتا. تو اس نے اتنی نافرمانی کی. اور اللہ کہتا ہے کہ کیا پھر بھی معلوم رکھ کر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ذکر اس کا فرمایا ہے کہ تمہارا یہ کھلا دشمن ہے، شیطان کو دوست نہ بناؤ، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے دیکھا لاسٹ کلاس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. تو شیطان کو دشمن ہے، تو جب شیطان تو دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھیں گے تو تب اس کی چالوں سے محفوظ رہیں گے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اس کی اولاد کو، یعنی پھر اس کے لشکر، اس کا جتنا بھی لشکر ہے، اس کے جتنے بھی جتھے ہیں، پھر شیطانی یعنی انسان میں بھی ہوتے ہیں شیطانی قسم کے لوگ، تو ان کو دوست نہیں بناؤ مجھے چھوڑ کر، جبکہ یہ لوگ یہ تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں. ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. یعنی جو اس کے باوجود، جو معلوم رکھتے ہوئے بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ہے نا، یہ پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جب بھی شیطانی وسوسے آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطانی عمل کیا ہے پہلے ہم کو معلوم کرنا چاہیے. لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی. دیکھیں، ایک ہے شیطانی عمل جمائی، یعنی یوننگ جس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یوننگ جو ہے نا بہت اتنی اس سے لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ یوننگ کرتے ہوئے ایک آواز بھی نکالتے ہیں، اور اس کو ذرے بھی جو ہے نا مینرز کے خلاف نہیں سمجھتے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان اس پر ہنستا ہے. تو اب آپ دیکھیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا معاملہ کیا ہے کہ چھینک آنے پر چھینک کو کنٹرول کرتے، ارے محفل میں ہے کیسا چھینکیں گے، کتنا ہے نا کنٹرول کرتے، اور ادھر کونے میں جاتے ادھر وہ کرتے. جبکہ چھینک جو ہے نا آنا ایک نعمت ہے، اس پر الحمدللہ کہتے ہیں، صحت کی نشانی ہوتی ہے وہ. اور جمائی ہم جو ہے نا پورے محفل میں سب کے سامنے لینے میں ہم کو کوئی مینرز وہ نہیں سمجھتے ہم. تو یہ ایک چیز جو ہے نا بتانا میں آپ لوگوں کو بھول گئی تھی. تو یہ بھی شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے. اور نماز میں جمائی آنا یہ تو بہت غلط ہے بھائی. اس کو کیا کرنا، جتنا ہو سکے کنٹرول کرنا. جمائی جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کرنا کہ وہ نہیں آئے، اس کو لینا نہیں. اس سے جو ہے نا شیطان ہنستا ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم جب سمجھیں گے، اسی طرح میں اور ایک چیز مثال کے طور پر یہ بھی بتائی تھی کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ شیطانی عمل ہے یہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا، اوائڈ کرنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے آیت نمبر 50 تک کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن جانو. آج کی ہماری جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 51، جو ہے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا. انہیں یعنی کسے؟ شیاطین کو. یہ لوگ تھے ہی نہیں جو اپنے آپ کو اتنے، یہ شیاطین جو جن تھے یہ دشمن ہیں انسانوں کے. اللہ کہتا ہے ان کے تعلق سے کہ یہ لوگوں کو میں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود ہی نہیں رکھا. یہ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، یعنی اللہ تعالیٰ نہ جنوں کو اب آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت موجود رکھا تھا، نہ ہی وہ اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق کر رہا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش میں یہ لوگ
جو ہے موجود تھے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مددگار بنائے جو نافرمان بندے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو، دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ ایسوں سے مدد نہیں لیتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان، اس کی پہلے کی آیت سے کے ہی کانٹیکٹ سے ہی، اس سے ہی ریلیٹڈ یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان تو اللہ کا دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی بات نہیں مانا تھا اور اس کو تم دوست بناتے ہو، اس کی باتیں مانتے ہو، جبکہ وہ نہ اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان بنایا تب بھی موجود نہیں تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش میں، اپنی پیدائش کے وقت وہ لوگ موجود تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جنوں میں کیا ہے، کیا بہت سے لوگ جو ہے نا اس کے باوجود بھی جنوں کی عبادت کرتے ہیں باطل معبود بنا کر. جنوں کو، بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ تھا، یعنی ان اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے تھے جنوں کو، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ مشرکان مکہ کا یہ بھی قول تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جن جو ہے اللہ کے بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے تھے، جنوں کو جو ہے نا ان کی مائیں بنا دیتے تھے، جیسا جو چاہے معاملات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے نہ ان کو اللہ تعالیٰ تخلیق، آسمان اور زمین کے تخلیق کے ٹائم پر رکھا تھا، نہ خود ان کی پیدائش کے ٹائم پر یہ موجود تھے، یعنی یہ جنات. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے ان کو پکارو. فَدَعُوهُمْ، تو وہ پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا. یعنی کہ اللہ حکم دے گا ان لوگوں کو جو شریک ٹھہراتے تھے، ان جنات اور انسانوں کو اللہ حکم دے گا چلو پکارو اپنے شریکوں کو، جس کو پکار سکتے ہو پکارو. تو وہ پکاریں گے بھی، اور ایسا ہوگا کہ وہ پکاریں گے، اپنی بھی فریاد کریں گے بھی ایسے لوگوں کے سے، دیکھو آؤ ہم کو بچاؤ، ہم تمہیں پکارتے تھے دنیا میں. وہ پکاریں گے بھی، مگر کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ، وہ کوئی جواب بھی نہیں دیں گے. کہ باطل چیز ہے، وہ تھے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. وہ پھر یہ اپنے خود کے اپنے گمان سے بنا لیے تھے ان کو معبود، باطل معبودوں کا، اور وہ جو تھے وہ بالکل جواب بھی نہیں دیں گے ان کو. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کہتا ہے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، یعنی ان کے درمیان ہلاکت کا سامان. یہاں پر بعض لوگوں نے یہ روایت لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا حجاب بنا دے گا ان کے درمیان، کہ ایک فاصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان. یہ پکاریں گے، ٹھیک ہے، بعض نیک بندے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، نیک بندوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی کا آغاز ہوا، تو وہ بت کس کے بنے ہوئے تھے، نیک لوگوں کا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کے درمیان جو ہے نا، بہت سے مسلمان جو ہے مزاروں پر جا کر نیک لوگوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، یہ ہم کو اللہ سے یہ مدد دلائیں گے، جو خبر پرستی والا معاملہ ہے. تو اب وہ نیک لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہٹا دے گا، وہ تو جواب بھی نہیں دیں گے. نیک لوگوں کا تو معاملہ کچھ اور ہوگا. ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے بت بنا کے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بتوں بنا کے ہماری عبادت کرو، ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا تھا. تو وہ لوگ ان کے یہ باطل باتوں پر جواب تک بھی نہیں دیں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک آڑ ایسی بنا دے گا جس کا بہت بڑا فاصلہ ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو موبقہ جو ہے نا، وبق کے ورڈ سے ہے، یہ جو ہے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں پیپ اور خون کی مخصوص نہریں بہیں گے. اللہ اکبر. یعنی اس کو دیکھیں کہ جہنم میں جتنے ڈالے جائیں گے، جتنے جن اور انسان، وہاں پر کیا ہوگا کہ ایک ایسی وادی ان لوگوں کا جو خون اور پیپ جمع بھی ہوگا نا، ان کے جو زخموں سے نکلے گا، وہ ایک وادی بنے گی، ایک ایسی نہر بنے گی جہاں پر خون اور پیپ ہوگا. تو وہاں پر ڈالے جائیں گے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. آگے اللہ فرماتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا، اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے انہم مواقعوہا، کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں.
یعنی کہ جب وہ جہنم کو دیکھیں لیں گے، مجرم لوگ جب دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے، ان کو یقینی طور پر ہو جائے گا کہ ان کا فائنل ڈیسٹینیشن اب یہی ہے، سمجھ میں آ جائے گا، اپنے معاملات بھی یہ جو کرتے ہوئے آئے ہیں اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا ان کو کہ یہ جو ہے نا مجرم لوگ جہاں ہمارا یہی ٹھکانہ ہوگا، اس طرح ان کو معلوم ہو جائے گا، دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ یہ جہنم ہی ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، کہیں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی، جانا تو ان کو پتہ بھی چلے گا اور ہوگا بھی یہی کہ ان کا ٹھکانہ یہی جہنم ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا تو جب جہنم کو دیکھ لے گا تو یقین جان لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی اس کو دل میں سمجھ میں آ جائے گا، اس کو یقین یہ ہو جائے گا، اس کے جو کافر ہوگا، جو انکار کر کے زندگی گزارا ہوگا، جو قرآن کا انکار کرا، جو اللہ کا انکار کرا، جو اللہ کے معاملات میں شرک کرا ہوگا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، یعنی اس قرآن میں ہدایت کا، گائیڈنس کا، ہر طرح کا سامان جو انسان کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو اس کے ڈے ٹو ڈے لائف میں زندگی سے لے کر موت تک کے لیے جو جتنا ریکوائرمنٹ، جتنا سامان چاہیے انسان کو ہدایت کا، یہ پورا قرآن میں موجود ہے۔ واعظ اور نصیحت کے لیے جو کچھ بھی اس کے لیے درکار ہے وہ بھی موجود ہے، مثالات موجود ہے، امثال موجود ہے، پیرابلس موجود ہے، اللہ نے جو بتائے ہیں، واقعات موجود ہے، یعنی کہ پہلے کی قوموں کے واقعات موجود ہے، دلائل موجود ہے، برہان موجود ہے، ہر وہ چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ واقعات ایک ہی بار بتا کر چھوڑ دیا، بار بار ریپیٹیشن بھی ہے تاکہ پھر سے سمجھ میں آ جائے بات، تاکہ پھر سے ایمان ریفریش ہو جائے، تاکہ پڑھتے رہیں ہم، جب پوری قرآن پڑھیں گے تو بار بار ریپیٹ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ معاملہ بالکل واضح رہے، کلیئر رہے۔ اللہ اسی کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طرح سے، طریقے سے، ہر ناحیے سے اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کا سامان بتا دیا ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو مثالوں کو کس طرح سے لیں، کون سی مثال کو کس طرح لے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مثال بتاتا ہے، ابھی ہم نے اس قرآن میں پڑھا، یعنی سورۃ الکہف کی ابھی اسی آیت میں، کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال۔ اسی طرح جو ہے نا مثال کے طور پر جو ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، کہ ایک چٹان کے اوپر وہ ایک بنا رہے ہیں چٹان، اس کے اوپر جو ہے نا ریت جمع ہوئی ہے، اور پھر وہ کیا ہوگا کہ ایک طوفان آیا اور وہ پورا ایک ساتھ ختم ہو جائے، اس کی مثال۔ اسی طرح علم حاصل کر کے جو ہے نا علم پر عمل نہیں کرنے والے کی مثال، بہت بدترین مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے، کتے کی مثال ہے۔ جو کتا ہے نا ہمیشہ ہانپتے رہتا ہے، اس کو مارو تبھی بھی ہانپے گا، خالی چھوڑ دو تبھی بھی ہانپے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے مثال، تو ہر چیز کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس طرح اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے معاملات بیان فرمائے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تمام۔ تو سبحان اللہ، ہر قسم کے مثال اللہ نے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتاتا ہے کہ انسان کے گائیڈنس کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کے مثال، ہر طرح کی اس میں جو ہے دلائل، واعظ، نصیحت، تذکیر، ہر چیز موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ نے تو اتنی زبردست نعمت قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، یہی قرآن میں سورہ یونس کی آیت ہے نا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ مگر لوگ کیا ہے، لوگوں کا معاملہ کیا ہے، یہ صرف انسان جو ہے جھگڑالو ہے،
یعنی یہ چیزوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اس میں شک کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، حق بات کو مان کر نہیں دیتا۔ بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ ہے، قرآن کے ذریعے سے اگر ان کو واعظ اور نصیحت کی جائے تو وہ پھر جھگڑالو بن جاتے ہیں، جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، مان کر نہیں دیتے، سننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اکثر انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ انسان تو جھگڑالو ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ مشرکان مکہ بھی یہی تھے، ان کے سامنے قرآن پڑھائی جا رہی تھی، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ موجود ہے، مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ جھگڑتے ہی تھے، یہ نہیں کچھ اور لے کر آؤ، ایسا ہے تو ہمارے سامنے یہ پہاڑوں کو اس طرح بنا دو، صفا پہاڑی کو اس طرح بنا دو، ہم مان کر نہیں دیں گے، اچھا ٹھیک ہے کوئی معجزہ لے کر آ کر دو۔ جھگڑا ہی کرے، بحث کرے، ڈیبیٹس کرے، القاب دیے، مگر مانے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے نا تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اور جھگڑے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت پیاری حدیث ہے، شاید ہم لوگوں نے پہلے بھی میں ذکر کری ہوگی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اطراف میں، جنت کی جانب میں، یعنی اطراف میں، سائیڈز میں ایک محل، ایک ایسے گھر کا ضامن ہوں ایسے شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے 100% رائٹ ہو، وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، انہیں رائٹ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، خاموش ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس سے لڑوں گا تو میں جیتوں گا کیونکہ میں حق پر ہوں، مگر اس کے باوجود 100% رائٹ ہونے کے باوجود جھگڑوں کو چھوڑ دے، فساد کو چھوڑ دے، جسٹ بیکاز کہ اللہ کو نہیں پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں۔ ضامن کا مطلب آئی گارنٹی، میں گارنٹی دیتا ہوں ایسے شخص کو جو جھگڑا جو ہے نا حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اب ہم یہ کرنا آسان چیز نہیں ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر آپ اسی طرح اس حدیث کا اور آگے کا پارٹ کیا ہے؟ جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں ایسے شخص کے لیے جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے۔ جھوٹ کتنا ہے ہمارے زبانوں پر، سوچیں آپ۔ اور پھر جنت میں اعلیٰ گھر کا ضامن ہو ایسے شخص کے لیے جس کے اخلاق جو ہے نا عمدہ ہوں، جو بہت اچھا اخلاق ہے اور اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کا گھر، اعلیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر کا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو عطا فرمائے، یہ توفیق دے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جو ہے انسان کا معاملہ کیا ہے؟ تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صرف ہر معاملے میں انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جھگڑا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آیا۔ کون سی چیز نے روکا؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ ان لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد، یعنی کہ ہدایت کا سامان یہ قرآن آنے کے بعد ایمان نہیں لانا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف کون سی چیزوں نے روکا؟ جیسے اگلے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اگلے لوگوں کا بھی کیا معاملہ تھا؟ مان کر نہیں دیے، رسول آئے، رسول سمجھاتے تھے، بستی میں رسول آئے، قوم کو رسول سمجھاتے تھے مگر مان کر نہیں دیے۔ کیسا یعنی کہ پچھلی ہسٹری میں جو ہوا، پچھلے قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، حق کو نہیں مانے، اسی طرح میکزیمم لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے، ہدایت آنے کے بعد ایمان نہیں لانا اور رب سے مغفرت نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا اپنے گناہوں پر، تو انسان کیوں نہیں کرتا؟ جیسے کہ پہلے کے لوگ کرے۔ پہلے کے لوگوں کو بھی یہ چیزوں نے روکا، کون سی چیزوں نے؟ مال، تکبر وغیرہ، جیسے کہ پہلے کی قوموں کے عادتیں تھے، وہ بھی نہیں مان کر دیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ بھی انہیں پیش آیا، جیسے اگلے لوگ تکبر کرے، مال کو ہی سب کچھ سمجھے، کوئی اتھارٹی مل جائے، کوئی اختیارات مل جائے تو سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پہلے کے قوم کے لوگ عاد اور سمود اور قوم لوط، قوم نوح، یہ جو قوم شعیب جس کے معاملات تھے، ان کو جا کر تمام رسول اپنے قوم کو سمجھاتے گئے، مگر ان لوگ نہیں مانے۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر،
وجہ کیا تھی کہ کسی رسولوں کی بات نہیں ماننے کا، کیوں مان کر دیں، ضد، کیوں ہم اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے. آج بھی جو ہم یہ دیکھتے ہیں سینیریو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ مسلمان ہیں، ان کو بھی جب بات دیتے ہیں تو بات بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں مان کر دوں، ضد، آپس کے بغض، اور یہ جو ہے نا ضد کرنا، مان کر نہیں دینا. ہاں ہاں کیوں مانوں بھائی میں. اور بات وجہ کیا ہوتی ہے، یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا مان کر نہیں دے رہے ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، اور اللہ سے مغفرت نہیں طلب کرتے. آگے اللہ فرماتا ہے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک جیسے پرانے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اچانک سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، جب تک یہ لوگ مان کر نہیں مان کر دیں گے. جس طرح پہلے کی قوم کے لوگوں نے بھی اسی طرح کا جب عذاب کو دیکھتے تھے تو بولتے تھے کہ اب ایمان لائے، مگر فائدہ نہیں ہے اس کا. پہلے جب تک ان کو سمجھایا جاتا تھا مان کر نہیں دیتے تھے. اب جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا ویسا اللہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہے جو نہیں ماننے والے ہیں. ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں مانتے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کا جیسا رویہ وہ اختیار کرے ہوئے ہے.